بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے فلپ لاکن کی پوئم مسٹر بلینی کی کریٹیکل اپریشیشن، یعنی مسٹر بلینی کی تنقیدی تحسین، تنقیدی تعریف. The poem Mr. Bellini portrays an imaginary individual. نظم مسٹر بلینی پورٹریز تصویر کھینچتی ہے، تصویر بناتی ہے ایک فرضی انڈیویجول کی، ایک فرضی فرد کی who lives in a rented room inadequately furnished، جو ایک کرائے کے کمرے میں رہتا ہے. inadequately furnished، ناکافی طور پر آراستہ ایک کرائے کے کمرے میں رہتا ہے. In the poem some of Mr. Bellini's habits have been specified. اس نظم میں مسٹر بلینی کی کچھ عادات اسپیسیفائڈ، مخصوص کی گئی ہیں. For instance, he preferred sauce to gravy. مثال کے طور پر وہ چٹنی کو یخنی پر ترجیح دیتا تھا. He used to spend his summer holidays with his relatives in Frinton. He used to ماضی میں معمول کو ظاہر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. وہ اسپینڈ کرتا تھا، گزارا کرتا تھا his summer holidays، اپنی موسم گرما کی چھٹیاں with his relatives، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ in Frinton میں. And that he used to spend his Christmas with his sister in Stoke. اور یہ کہ وہ اپنا کرسمس گزارا کرتا تھا اپنی بہن کے ساتھ ان اسٹوک میں. فرنٹن اور اسٹوک یہ جگہوں کے نام ہیں. But the speaker does not know whether Mr. Bellini was aware of the fact that the nature of a man is judged by his habits and living. لیکن اسپیکر، بات کرنے والا، نہیں جانتا آیا کہ مسٹر بلینی باخبر تھا اس حقیقت سے کہ انسان کی فطرت یا انسان کا مزاج جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے اس کی عادات اور زندگی سے. مسٹر بلینی is an eccentric kind of old man. مسٹر بلینی ایک خبتی قسم کا بوڑھا آدمی ہے. who had no money، جس کے پاس رقم نہیں تھی. and no literary taste، اور نہ ہی ادبی ذوق تھا. and who had no ambition in his life، اور وہ اپنی زندگی میں کوئی خواہش بھی نہیں رکھتا تھا، یعنی اس کی زندگی میں کوئی خواہش نہیں تھی. The poem is a monologue which brings out the character of Mr. Bellini. نظم ایک خود کلامی ہے جو ظاہر کرتی ہے the character of Mr. Bellini، مسٹر بلینی کے کردار کو ظاہر کرتی ہے. The speaker's own character is also revealed through the description. بات کرنے والے کا اپنا کردار بھی ظاہر کیا گیا ہے through the description، وضاحت کے ذریعے یا اس بیان کے ذریعے. The speaker's skillful portrayal of Mr. Bellini is partially a self-portrait. اسپیکر کا ہنرمندی سے یا ماہرانہ طور پر پورٹریل آف مسٹر بلینی، مسٹر بلینی کی ہنرمند تصویر از پارشلی a self-portrait، جزوی طور پر خود کی تصویر ہے. because of the implied comparison and contrast، because of کی وجہ سے the implied بظاہر مقابلے اور موازنے کی وجہ سے the speaker seems to resemble Mr. Bellini in certain ways. اسپیکر دکھائی دیتا ہے to resemble، مشابہت کرتا ہوا مسٹر بلینی کے ساتھ in certain ways، خاص طریقوں سے. though there are also sharp differences between the two
اگرچہ دونوں کے درمیان تیز یعنی بہت زیادہ اختلافات ہیں، بہت زیادہ فرق ہے بٹوین دا ٹو، دونوں کے درمیان. To some extent, Larkin himself is identified with Mr. Bellini. To some extent, کسی حد تک لارکن بذات خود پہچانا جاتا ہے with Mr. Bellini کے ساتھ. Because once Larkin had once actually stayed, کیونکہ ایک دفعہ لارکن در حقیقت ٹھہرا تھا، قیام کیا تھا ان اے بورڈنگ ہاؤس، اقامت گاہ میں یا بورڈنگ ہاؤس میں. اینڈ ہی فیلٹ گریٹلی انائڈ بائی دا نائز آف دا ریڈیو یوزڈ ان دا نیبرہڈ. ہی فیلٹ گریٹلی انائڈ، اس نے بہت زیادہ غصہ یا ناراضگی محسوس کی تھی. بائی دا نائز آف دا ریڈیو، ریڈیو کے شور کی وجہ سے. یوزڈ ان دا نیبرہڈ، پڑوس میں استعمال کیے گئے ریڈیو کے شور کی وجہ سے. اینڈ ان دس پوئم لارکن ہیز ریفرڈ ٹو دا جیبرنگ ریڈیو سیٹ. اس نظم میں لارکن نے حوالہ دیا ہے جیبرنگ ریڈیو سیٹ کا، بکواس قسم کے ریڈیو سیٹ کا، یعنی جیبرنگ ریڈیو سیٹ کا. Besides, Larkin had once stayed in a room of a boarding house which he found to be very shabby. اس کے علاوہ ایک دفعہ لارکن نے ایک ایسے کمرے میں، بورڈنگ ہاؤس کے ایک ایسے کمرے میں قیام کیا تھا which he found، جسے اس نے پایا to be very shabby، بہت فرسودہ یا خستہ حال پایا تھا. Thus, it seems that Larkin's own life and that of Mr. Bellini are almost interchangeable. Thus, اس طرح سے it seems، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ that Larkin's own life، کہ لارکن کی اپنی زندگی and that of Mr. Bellini، اور مسٹر بلینی کی زندگی آر آلموسٹ انٹرچینجیبل، تقریباً قابل تبادلہ ہیں. however the contrast between the two men is also emphasized، تاہم دو آدمیوں کے درمیان تضاد پر، فرق پر، اختلاف پر بھی زور دیا گیا ہے. despite all this Mr. Bellini remains a mystery، ان تمام باتوں کے باوجود مسٹر بلینی ایک راز کے طور پر رہتا ہے. The poem has a strange lucid quality of a mystery novel، نظم ایک عجیب واضح معیار رکھتی ہے of a mystery novel، ایک پر اسرار ناول کا، افسانے کا. in which the detective tries to reconstruct a dead اور ڈپارٹڈ مین's لائف، جس میں دا ڈیٹیکٹیو جاسوس کوشش کرتا ہے ریکنسٹرکٹ کرنے کی، دوبارہ بنانے کی، ایک مردہ یا ڈپارٹڈ مین's لائف یا مرے ہوئے آدمی کی زندگی کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کرتا ہے. دا ڈیولپمنٹ آف دا پورٹریل آف مسٹر بلینی in the poem is in a coherent and logical manner. The development of the portrayal of Mr. Bellini کی تصویر کی ترقی in the poem، اس نظم میں is in a coherent and logical manner، coherent مربوط اور معقول انداز میں ہے. The imagery used in the poem is very vivid، اس نظم میں استعمال کیے گئے تصورات، صورتیں یا مورتیں جو ہیں از ویری ویورڈ، بہت واضح ہیں. The details of the poem and the habits of Mr. Bellini have been depicted in a very graphic and realistic manner. The details of the room، کمرے کی تفصیلات، اور the habits of Mr. Bellini اور Mr. Bellini کی عادات have been depicted، ڈپکٹ کی گئی ہیں
بیان کی گئی ہیں in a very graphic and realistic manner میں، بہت واضح اور حقیقت پسندانہ یا عملی انداز میں، that one can distinctly imagine it، جسے آدمی ڈسٹنکٹلی امتیازی طور پر امیجن کر سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے، یعنی وضاحت سے. ون کین ڈسٹنکٹلی امیجن اٹ، آدمی سے وضاحت سے تصور کر سکتا ہے. دا پوئم آلسو ہیز اے نیٹ اینڈ کمپیکٹ اسٹرکچر، نظم صاف اور پختہ بناوٹ بھی رکھتی ہے. دیر آر نو ڈائگریشنس اور سپرفلوٹیز ان دا پوئم، اس نظم میں نہ تو تجاوزات ہیں یا زائد باتیں اس میں نہیں ہیں. دا پوئم از ریٹن ان کلوکیل اسٹائل، نظم کو عام بول چال کے انداز میں لکھا گیا ہے. کلوکیل، عام بول چال. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی فلپ لاکن کی پوئم مسٹر بلینی کی کریٹیکل اپریشیشن ختم ہوتی ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.